اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کل قوم لوط کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ لوط علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر نے بہت اچھے انداز میں اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا تھا، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی اور بہت بڑی برائیوں اور گناہوں میں وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور کل بات آئی کہ 3 طرح کا عذاب بھیجا۔ ایک تو ایک زبردست چیخ فرشتے نے ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور پھر پوری زمین کو فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے آسمان پر اٹھایا اور آسمان کے پاس لے جانے کے بعد پلٹ دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اور پتھروں اور کنکروں کی ان پر بارش برسائی گئی۔ یہ 3 طرح کا عذاب آیا، اور آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ بحر میت، ریڈ سی، یعنی جو سمندر کہا جاتا ہے، وہاں وہی بستی تھی جس کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا۔ آگے قوم شعیب کا بیان ہے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر قوم کی طرف بھیجا تھا، اور ان کی قوم مدین شہر ہے، مشہور شہر ملک شام کے راستے پہ ہی پڑتا ہے۔ جب آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے تو ملک شام کی ان بستیوں سے گزر ہوا تھا جہاں قوم سمود آباد تھے، اور اسی طرح قوم شعیب کی بستیاں بھی وہیں قریب تھیں۔ اور یہ جو قوم لوط کا جو واقعہ کل بیان کیا گیا وہ بھی سب آس پاس ہی ہیں، یعنی بالکل عام راستے پر، مین ہائی وے کے کنارے یہ بستیاں آباد تھیں۔ جب ملک شام کا سفر کیا جائے گا، سیریا کا، جورڈن کا، مکہ اور مدینے سے، تو یہ بالکل عام راستے کے سائیڈ میں یہ بستیاں پڑیں گی۔ اور تو بہرحال تو یہ بستیاں جو ہے بالکل عام راستے پر واقع تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے آ کر دعوت دی۔ اب یہ مدین شہر جو ہے، ایک تو مدین شہر کی طرف بھیجا گیا، ایک دوسری یعنی آیتوں کے اندر یہ موجود ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ جھاڑی والے اور جنگل والے بھی ظالم تھے۔ جھاڑی والے کون؟ یعنی ایکا کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں بہت سارے درخت ایک ساتھ جھنڈ کے اندر کھڑے ہوں، یعنی اس کو ہم جنگل بولتے ہیں، بن بولتے ہیں۔ تو یہ جھاڑیاں اور مدین شہر دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ مدین شہر کے اندر ہی یہ جنگل اور جھاڑیاں تھیں، لہذا ایک ہی قوم کی طرف، مدین شہر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یعنی بستی دونوں ایک ہیں، شہر کا علاقہ تھا اور کچھ جھاڑیاں اور جنگل بھی تھے، لیکن دوسرے مفسرین یہ کہتے کہ نہیں، 2 بستیوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ مدین شہر الگ ہے اور یہ اصحاب ایکا، جھاڑی اور جنگل کا علاقہ الگ ہے۔ بہرحال یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، پہلے انبیاء کا حال یہی ہوتا تھا، کسی نبی کو ایک شہر کے لیے، کسی کو ایک ملک کے لیے، کسی کو چند شہروں اور چند ملکوں کے لیے، اور ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ کو سارے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر، کوئی ایک بستی یا ایک شہر یا ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے جہاں کے لیے، سارے عالم کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ خیر، تو ان کو جب روانہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، قوم جو ہے وہ بت پرستی کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اور ان کے اندر بڑی برائی یہ بھی تھی جو یہاں 12ویں پارے میں گزرا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، نبی نے آ کر دعوت دی، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی تمہارا خدا ہے ہی نہیں، تمہارا رب اور خدا اللہ ہے، یہ دعوت دی۔ اور ان کے اندر یہ برائی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، جسے آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور کیروسین والا بنی ہو گیا نا، بہت یعنی وہاں 5 لیٹر کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈبہ ہوتا تھا، 6 لیٹر تیل آتا تھا پھر بھی بچ جاتا تھا، یعنی ڈبہ خالی رہتا تھا۔ تو یہ کیا ہے، انسانیت کا گناہ، حقوق العباد کا گناہ بڑا خطرناک مانا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے اللہ کا گناہ کر رہا ہے، نماز روزے میں کمی ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ با اختیار ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینی چاہیے، کوشش یعنی اگر کچھ کمی رہ گئی، بندے نے کوشش کی، نماز روزے کا اہتمام کیا، اللہ کے حق میں کچھ کمی رہ گئی، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو پڑھی نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے۔ لیکن حقوق العباد میں مسئلہ اگر گڑبڑ ہوا، کسی کا مال لے لیا، چھین لیا، خیانت کر لی امانت میں، یا ظلم کر لیا، دبا لیا، ہڑپ لیا، تو اللہ بھی کہے گا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تو اس بندے سے اپنا مسئلہ حل نہ کروائے جس کا تو نے ظلم کیا ہے، جس کے اوپر تو نے ظلم کیا ہے، مال وغیرہ چھینا ہے۔ جب تک اس سے اپنا معاملہ حل نہیں کروائے گا، یعنی اس کے حق کو ادا نہیں کرے گا یا معافی تلافی نہیں کروائے گا، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس قوم کے اندر بہت بڑی برائی کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی تھی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اسی کو کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ مکیال کیل پیمانے کو برتن سے ناپ کر، جیسے کیروسین ہے یا دودھ وغیرہ بھی گاؤں میں دیتے ہیں ناپ تول کر، برتن سے ناپ کر ناپنا یہ مکیال کہلاتا ہے، اور میزان وزن تولنا۔ تو ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، کہ میں تم کو بڑی اچھی حالت میں پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ بہت غریب ہے، بہت فاقہ کش ہے، روز کھانا روز کمانے والا مسئلہ ہے، بہت غربت کا یعنی حال چل رہا ہے، اس لیے ناپ تول میں کمی کر لیا۔ تو ایک درجے میں کچھ تو یعنی پرابلم ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ مالدار آدمی ہے، آسودگی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، پھر بھی ناپ تول میں کمی، تو یہ کریلا نیم چڑھا ہوا۔ تو فرمایا انی اراکم بخیر، اے میری قوم میں تم کو بہت اچھی حالت اور کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تم پر اس دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، جو دن عذاب آئے گا تو گھیر لے گا، کوئی بچ کر بھاگ نہیں پائے گا۔ گھیرنے والے دن کے عذاب سے میں تم پر ڈر رہا ہوں، اندیشہ کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، پورا دو، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا ادا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں سے ان کی چیزوں میں کمی مت کرو، جس کا جتنا مال نکلتا ہے اتنا پورا تول کر ناپ کر دو۔ تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے ان کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر شر مت پھیلاؤ۔ یہ بھی کرتے تھے کہ راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی گزر رہا ہے اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کا مال چھین لے رہے ہیں، تو اس طرح کی شرارتیں بھی ہوتی تھی۔ تو فرمایا اللہ کی زمین میں فسادی بن کر شرارت مت کرو، یہ بھی صحیح نہیں۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، حلال طریقے پر تولنے کے پورا تولنے کے بعد تو بچا ہوا مال ہے اللہ کا، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایسے ہی آج کہا جائے گا کہ بھائی غلط راستے سے مال مت کماؤ، سود مت لو، جوا مت کھیلو، اور ناحق طریقے پر جھوٹ بول کر مال مت کماؤ۔ ارے حلال طریقے پر جو تھوڑا بہت باقی بچا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پورا تول کر ناپ کر دو گے تو کم بچے گا، کیونکہ پورا تول کے دے دیا، پورا ناپ کے دے دیا، تو جو بچا ہے اللہ کی طرف سے بقیت اللہ کا یہ بقیہ حلال مال خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان، اسی میں برکت آئے گی۔ بہت سے لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی کر کے مان لو کہ 100 کلو بچا لیا، تو 100 کلو میں وہ برکت نہیں ہوگی، بلکہ 10 کلو بچا، پورا پورا دے دیا، تو 10 کلو میں جو برکت ہوگی وہ 100 کلو میں نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلال طریقے پر کمایا ہوا بقیہ اللہ کا مال، یعنی تم نے حلال طریقے سے جو تول کر پیسے یعنی کمائے ہیں، وہ مال دیکھنے میں تو تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر اللہ برکت دیں گے۔ یہ آج کے لیے بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اور وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ اور آج بھی اسلامی حکومت نہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی کوئی بھی مسئلہ بیان کرے گا تو صرف سمجھا سکتا ہے، راستہ بتا سکتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کسی کو یعنی غلط راستے سے ہٹانا یا سیدھے راستے پر چلانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو قاضی صاحب کا ڈنڈا اڑتا، قاضی صاحب کا ڈنڈا پھر اٹھتا اور پھر پٹائی بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی بنیاد پر صرف سمجھایا جا سکتا ہے اور نصیحت کی جا سکتی ہے، خیر خواہی کی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی کسی کو حق پر چلایا نہیں جا سکتا۔ اب پیغمبر نے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن قوم ٹیڑھی تھی، کیونکہ ایک تو پیسے والے تھے اور سرکشی اور گھمنڈ ان کے اندر تھا، تو کہنے لگے قالوا یا شعیب، کہنے لگے شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں، ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے؟ جیسے آج کل بولتے ہیں نا کہ یہ مولوی ملا لوگ کو کیا ہو گیا، ہمارا مال ہے ہم کما رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، ارے ان کو کیا ہے، ان کو کیا لینا دینا ان سے، اپنی نماز اپنا روزہ کرتے رہیں، مال ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، نہ مال آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ ارے جان میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ جو جان ہے ہمارے پاس یہ بھی میری اور آپ کی نہیں ہے، نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے، نہ مال آپ کا ہے نہ جان آپ کی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جانوں دونوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہمارا تو معاملہ اور ڈیل ہو چکی ہے اللہ سے کہ اللہ جنت دینا، جان مال تو لے لینا، تو جان مال ہم نے بیچ دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پھر بھی جان دے یعنی کہا کہ اس کو استعمال کرو، ورنہ یہ تو ہمارے پاس امانت تھی، اسی لیے تو خودکشی کرنا حلال نہیں حرام ہے، کیونکہ جان تیرے باپ کی تھوڑی ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے گا، چھلانگ لگا دے گا سابرمتی میں اگر کیا کہتے ہیں رزلٹ اچھا نہیں آیا تو نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایمان ہمارا آڑے آ جاتا ہے، جس کا ایمان جتنا پاورفل ہوگا اتنا وہ پہلے سے ہی جو بولے بھائی نہیں ہوا، قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا، اللہ نے نہیں لکھا تو اتنا رزلٹ نہیں آیا، میرے پاس نہیں ہوا۔ اور اگر ایمان تھوڑا کمزور ہے تو پہلے چیخے گا، چلائے گا، ہو ہا کرے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، پھر بعد میں کہے گا چلو قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یعنی ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان یعنی کسی نہ کسی وقت آڑے آ جائے گا اور ایمان والے کو غلط قدم اٹھانے سے بچا لے گا۔ لیکن جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ چھلانگ لگائیں گے، انہوں نے اپنے کرم اپنی محنت کو خدا مانا تھا، ان کے یہاں تو پیسہ خدا ہوتا ہے، ان کے یہاں تو کیا گراہک خدا ہوتا ہے، ان کے یہاں تو کتنے 33 کروڑ خدا ہیں، تو اپنی محنت کو بھی خدا مانتے ہیں کہ میں نے محنت کی تھی اور میری محنت میرا خدا تھی، اس نے مجھے پاس نہیں کروایا، سکسیس نہیں کروایا، لہذا چھلانگ لگا دی۔ تو بہرحال تو یہاں پر نبی سے بھی کہا جا رہا ہے، یعنی یہ جملے جو آج علماء اور دین کے یعنی ذمہ داروں کے اوپر کسے جاتے ہیں، یہ جملہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ انبیاء کو بھی کہا گیا۔ تو حضرت شعیب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جو چاہے کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم تو مال ہمارا ہے تو اپنی چاہت کے مطابق ہم جو چاہے کریں گے۔ جیسے آج کہ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، آپ کون ہوتے بولنے والے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں لگائیں گے۔
تو جب مال آتا ہے تو انسان کا تیور بدل جاتا ہے، چال چلن بدل جاتے ہیں، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے نرم مزاج اور بڑے سمجھدار تھے، کہاں آپ ہمیں جو ہے نصیحت کرنے آ گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ آخر میں نبی نے کہہ دیا، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے، میں نشانیاں پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوں، پھر بھی تم میری بات نہیں مانو گے۔ میرا ارادہ تو اصلاح کا ہے، خیرخواہی کا ہے، میں تم سے نہ مال مانگتا ہوں نہ کوئی اور چیز مانگتا ہوں۔ دیکھو ہر نبی جو ہے اللہ کے لیے، یعنی کہا نا کہ انی لکم ناصح امین وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہر نبی نے یہی کہا کہ دیکھو ہم تم کو جو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم اس کے اندر ہمارا دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تم سے مال نہیں مانگتے نہ کوئی اجر مانگتے ہیں، بلکہ اس کا بدلہ ہم اللہ رب العالمین سے لیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر بھی نبی نے یہ کہہ دیا کہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، جو کچھ میں نے کہا اور سمجھایا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا اور اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ لیکن قوم نہیں مانی، تو اسی کو یہاں کہا گیا آیت میں فانتقمنا منہم، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، پیغمبر نے ساری بات سمجھائی تو بجائے ماننے کے الٹا جو ہے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے لگے، ڈانٹنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو پھر کہا کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ دو طرح کا عذاب آیا، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام اور بدلہ لیا، ان سے ہم نے انتقام اور بدلہ لیا، دو طرح کا عذاب آیا۔ قرآن کی بعض آیتوں میں ہے ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، یعنی فرشتے نے، حضرت جبریل نے زوردار انداز میں آواز چیخ نکالی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور دوسرا عذاب آیا کہ بہت سخت گرمی پڑنے لگی، بہت سخت گرمی، یہ لوگ بے چین اور پریشان ہو گئے، ایک ہفتے تک لگاتار خطرناک گرمی، 52 55 ٹیمپریچر، بلکہ اس سے بھی خطرناک رہا ہوگا، تو ایک دم بالکل بے چین اور پریشان ہو گئے۔ اب ہفتے کے بعد، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آسمان پر بادل چھانے لگے، کالے کالے بادل آئے، تو اب یہ سمجھے کہ اب لگتا ہے اب آسانی ہو جائے گی، اب بادل آ رہے ہیں تو بارش ہوگی، تو سب کے سب اپنے گھر سے نکل کر بادلوں کے سائے میں آنے لگے، دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کے سائے میں سب جمع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بدلہ لینے پر آئے گا تو کیسے لے گا، اس کا انداز نرالا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، روزانہ اس کی ایک عجیب اور نئی شان ہے، یہ میرے رب کی پہچان ہے کہ وہ ایمان والوں پر تو بڑا مہربان ہے، لیکن جو بنے شیطان پھر اس کی اچھی جو ہے کرتا خاطرداری اللہ ہے۔ تو بہرحال سب ایک ساتھ جمع ہو گئے بادل کے سائے میں، اور کیا سمجھے کہ بارش آئے گی، تو اس کے اندر سے آگ برسائی گئی، اس کے اندر سے آگ برسائی گئی، وہ سب کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ تو بہرحال فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام اور بدلہ لیا، اور وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں بالکل کھلے عام راستے پر ہیں۔ قوم لوط کی بستی اس سے پہلے جن کا بیان آیا کل، اور قوم شعیب کی بستی مدین شہر بالکل بولے عام راستے پر ہے۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جاتے ہو نا کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، مکہ سے ملک شام کی طرف، سورہ قریش کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، رحلت الشتائی ہے نا قرآن کے اندر۔ تو یہ لوگ سردی کے موسم میں سفر کیا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں سفر کیا کرتے تھے، تو ملک شام جایا کرتے تھے، تو اسی راستے پر، عام راستے کے اوپر قوم لوط کی بستی شہر صدوم، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کی بستی مدین شہر وہیں آباد تھا۔ تو فرمایا کہ وہ دونوں بستیاں لبی امام مبین، بالکل کھلی عام شاہراہ پر اور عام ہائی وے پر واقع تھی۔ آگے جو بیان آ رہا ہے وہ اصحاب حجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ، یہ سب قریب قریب بستیاں ہیں، اور آج
یوٹیوب سے آپ سمپرک کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قوم سمود کے کھنڈرات، ان کی بستیاں کہاں ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مدین شہر کہاں آباد تھا، اور قوم لوط پر جو عذاب آیا، بحر میت وہ سمندر بن گیا جس کے اندر پانی تو ہے لیکن پانی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ اگانے کی صلاحیت ہے نہ کسی جاندار کو زندہ رکھنے کی صلاحیت ہے، کوئی چیز میں زندہ نہیں رہتی اور نہ کوئی چیز اگتی ہے اس کے اندر، اور پانی کی سے زیادہ اس کے اندر تیل کی، آئل کی مقدار زیادہ ہے، اور اس کا رنگ بھی عجیب و غریب ہے۔ بالکل آپ اس کو یعنی دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ اس کو ٹورسٹ پیلیس بنا دیا گیا ہے، اس کے آس پاس جو ہے کچھ عمارتیں اور بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں، ہوٹلس وغیرہ، کہ لوگ جائیں اور عیاشی کریں، یعنی عبرت کی جگہ پر بھی مت ماری گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔